إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद व बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, ईदुल अज़हा से क़बल हमारे खुतबात जुमातुल मुबारक में सीरत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान हो रही थी, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अहम पहलुओं में से चंद हमने बयान किए और आपने सिमात किए। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह ये महीना
اسلامی مہینوں کے لحاظ سے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں پر ایک بہت ہی عظیم عبادت کو فرض کیا گیا ہے، جس کو اسلام نے، شریعت نے حج کا نام دیا۔ مسلمان ہر سال جوق در جوق حج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس سال حج کیا ہے، ان کے حج کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام لوگوں کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال خطبہ حج ہوا، شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ تعالی نے خطبہ حج دیا۔ خطبہ حج میں انہوں نے بہت سے مسائل بیان کیے، جس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے تقویٰ کی اہمیت کو بیان کیا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ نے اس سال خطبہ حج دیا، اور اس میں انہوں نے شرعی احکام بڑے اچھے انداز میں بیان کیے، اسی طرح 1400 سال قبل اسی میدان عرفات میں 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے میں آپ کو مختصر انداز میں شیخ صالح کا خطبہ حج اور اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کروں اور آپ سنیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی جو بات شیخ صالح نے کہی وہ کیا تھی؟ تقویٰ کی اہمیت کو بیان کیا کہ اے لوگو تقویٰ کو اختیار کرو، اور قرآن پاک کے مضامین میں سے ایک اہم موضوع تقویٰ ہے، جس کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے، جنتیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے تقویٰ کو سب سے پہلے رکھا کہ تقویٰ اتنی اہمیت کا حامل ہے، پرہیزگاری کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ جب تک یہ موجود نہیں ہے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے تقویٰ کو بیان کیا، اور اس کے بعد عبادت کو احسان کے ساتھ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے لوگو اللہ کی عبادت اس انداز سے کیا کرو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تمہارا رب تمہارے سامنے ہے اور تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ خیال ذہن میں لا کے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ خیال پیدا نہیں کر سکتے، یہ سوچ پیدا نہیں کر سکتے، یہ خیال تمہارے ذہن میں نہیں آتا، تو کم از کم یہ خیال پیدا کر لیا کرو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت کو احسان کے ساتھ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کی اہمیت کو انہوں نے خطبہ حج میں بیان کیا۔ تیسری چیز زبان کے ساتھ اقرار کرنا۔ جب انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جب انسان اپنی زبان سے کہہ لیتا ہے
کہ میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ سارے اسلام کے ارکان ہیں جو انسان اپنی زبان سے ہی کہہ لیتا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ دل سے بھی اس کو تسلیم کرے۔ زبان سے کہنا کافی نہیں، دل سے بھی تسلیم کرنا ہے۔ اور عمل بالجوارح، پھر دل سے تصدیق کرنے کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد، یقین کرنے کے بعد سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز عمل کرنا ہے۔ جب تک انسان ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑتا ہے وہ مکمل مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ جب تک ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑتا ہے، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے اس پر ایمان لائے، یقین کرے اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل کرنے میں اس کی مدد کرے اور انسان مومن بن جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے علامتیں بیان کی گئیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ سب سے کم حصہ کیا ہے کہ انسان راستے میں جاتے ہوئے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے۔ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے کہہ لینا اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، توحید کو اپنانا ہے۔ 70 سے زیادہ حصے اس کے بیان ہوئے اور ان میں یہ سب سے زیادہ مین اور اہم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، لوگو جب بھی وعدہ کرو تو وعدوں کو پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں تم سے قیامت والدین سوال کیا جائے۔ اور پھر کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی شیطانیت سے بچو، اس کے وسوسوں سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہو۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی تکالیف اور مصیبتیں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آ جائیں ان پر صبر کرو۔ تکالیف پر صبر کرنا، مصیبتوں پر استقامت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے در کو نہ چھوڑنا، یہ ایک مومن اور مسلمان کی نشانی ہوا کرتی۔ تکالیف پر صبر کرنا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کچھ اور سوچا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ جب انسان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو انسان اس پر گلے شکوے شروع کر دیتا، حالانکہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ ایمان تب ہی انسان کا مکمل ہوگا جب انسان تقدیر پر ایمان رکھے گا کہ تقدیر کیا ہے، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا، جو کچھ بھی لکھا ہے چاہے وہ میرے حق میں ہے بظاہر یا بظاہر میرے حق میں نہیں ہے لیکن میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، چاہے وہ میری مرضی کے خلاف ہو یا نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں۔ یہ تقدیر پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے آگے ایمان کے ارکان بھی بیان کیے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ سارا ایمان، پھر تقدیر پر ایمان، یہ سارے ایمان کے ارکان میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے آگے توحید کی اہمیت کو بیان کیا، پھر انہوں نے اسلام کے ارکان بیان کیے اور آخر میں انہوں نے کہا کہ لوگوں بدعات سے بچو، جو بھی شریعت کا مسئلہ ہو یا اللہ کے قرآن سے پوچھو یا رسول اللہ کی حدیث سے پوچھو، اللہ کے قرآن سے یا رسول اللہ کی حدیث سے اس کو حل کرو۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور امام کا قول، کسی اور پیر اور بزرگ کا قول تب تک ہی حجت ہوگا جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کے تم کسی اور امام کی طرف جاتے ہو، کسی اور بزرگ کی طرف جاتے ہو تو بدعات میں پڑ جاؤ گے، خرافات میں پڑ جاؤ گے۔ ان سے بچو۔
بدعات سے بچو، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نماز کی اہمیت بیان کی کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ مسلمانوں نماز کوئی بھی نہ چھوڑو، اگر ایک بھی نماز چھوڑو گے تو اللہ کے ہاں تم گنہگار کے ٹھہرو گے۔ پھر اس کے بعد کہا زکوٰۃ کی اہمیت، روزے کی اہمیت اور حج کی اہمیت کو بیان کر کے حج کا مختصر طریقہ بیان کیا، اور خادمین حرمین کے لیے آخر میں دعا کی کہ اے اللہ جو بھی حرمین کی حفاظت کرنے والے، حرمین کی خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ تو ان کے تمام مشکلوں پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ لوگ احسان کے ساتھ نیکی سمجھتے ہوئے اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ آج بھی اگر ہم کسی مسجد کا خیال کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کے کسی بھی کام میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ کام انبیاء کو دیا تھا، اور اس کام کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے صف میں شامل کر سکتا ہے، انبیاء کا ساتھ نصیب کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام انبیاء کا ہے، اور جو انبیاء کے طریقے پر چلے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ جس انسان سے محبت کرے گا، اس کے طریقے پر چلے گا، قیامت والدین اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہمیں بھی انبیاء کا ساتھ مل سکتا ہے اگر ہم یہ کام کریں۔ خادمین حرمین کے لیے اور خادمین مسجد کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں، یا رب جتنے بھی لوگ تیرے گھروں کا خیال کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی مشکلوں پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کی تمام مصائب اور تکالیف ان کے دور فرما۔ یہ ساری دعائیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے بھی حج کے خطبے کے آخر میں خادمین حرمین کے لیے دعا کی، اور پھر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دعا کرتے رہے، اور ان کی دعا کے وقت رونا شروع ہو گئے، اور رو رو کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے انہوں نے دعا کی۔ آج ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کا حصہ اس دعا کو لازمی بنانا چاہیے۔ چاہے تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم دعا تو کر سکتے ہو۔ درد دل سے اللہ سے دعا کیا کرو، یا رب فلسطین میں جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں، غزہ کے جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں، یا اللہ ان تمام مظلوم مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور ان کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یہ بات اور یہ دعا بار بار اپنی دعاؤں میں کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں مظلوم مسلمانوں کی صف میں شامل فرمائے، اور ہمارا ساتھ ان شہیدوں کے ساتھ ہو، ہمارا جو ہے رفاقت ہماری وہ بھی مظلوموں کے ساتھ ہو، ہم کبھی ظالموں کے ساتھ نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ، مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینے کا بہترین طریقہ ان کے لیے دعا ہے، ان کے لیے اپنے دل میں محبت کا جگہ رکھنا، محبت کا حصہ رکھنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور خطبہ حج بیان کرنے والے شیخ صالح نے سب سے زیادہ ضروری اور دعا یہ کی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان حکمرانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقریباً 52 کے قریب ممالک مسلمانوں کے، اور ان میں سے ایک بھی مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا اللہ ان تمام کے تمام حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، اور ان کے دل میں یہ بات پیدا کر کہ یا اللہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ یہ دعا ہمیں اپنی دعا میں شامل کرنی چاہیے۔ یہ تھا خطبہ، مختصر خلاصہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کا۔ اب میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع، اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع کسی ایک حدیث میں مکمل بیان نہیں ہوا، مختصر کبھی 2 جملے کسی حدیث کی کتاب میں ہیں، کچھ کسی حدیث کی کتاب میں ہیں، ساری کتابوں کو جمع کر کے اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابو داود، مسند احمد اور السنن الکبری للبیہقی، ان تمام کتابوں میں نبی علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع موجود ہے۔
ٹھیک ہے، تو ان تمام کے تمام کتابوں میں سے سارے جملے اکٹھے کر کے اس کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، یعنی نبی الاسلام کا حج کا وہ خطبہ کہ جو سب سے آخری تھا، اس کے بعد آپ الاسلام حج نہیں کر سکے اور آپ وفات پا گئے، اس کو اسی وجہ سے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی الوداعی خطبہ، حج کا الوداعی خطبہ۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے وہی خطبہ پڑھا جو میں نے خطبہ جمعہ کے شروع میں پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اسمعوا منی قولی، اے لوگو جو میں آج بات کروں اس کو غور سے سننا، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم یہاں پہ آؤ میں یہاں موجود نہ ہوں، یا میں آؤں اور تم یہاں موجود نہ ہو سکتا ہے تمہاری میرے ساتھ آج کے بعد ملاقات نہ ہو۔ تو اس وجہ سے جو میں بیان کروں تم نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسمعوا منی قولی، آج تم نے میری بات غور سے سننی ہے۔ ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد وکلکم لآدم وآدم من تراب، لوگو تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ آدم بھی ایک ہے، وَكُلُّكُمْ لِآدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وَآدَمُ مِن تُرَاب، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ ہیں، اور آپ نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے عربی ہونے کے ناطے، یعنی یہ فضیلت والی بات نہیں ہے کہ میں عربی ہوں، اور نہ ہی یہ فضیلت والی بات ہے کہ میں اجمی ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا ولا لاسود علی احمر ولا احمر علی اسود، کہ کسی گورے آدمی کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، یہ فضیلت والا مقام نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہاں اگر کوئی کالا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ گورے سے افضل ہے، اگر کوئی گورا تقوی اختیار کرتا ہے وہ کالے سے افضل ہے، اگر کوئی عربی تقوی اختیار کرتا ہے عجمی سے افضل ہے، اور اگر کوئی عجمی ہو کر تقوی اختیار کرتا ہے وہ تمام عربیوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فضیلت کا سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا سبب تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ فضیلت والے، مقام والے، درجے والے، یہ سارے اسباب بدل چکے۔ کوئی کسی کو فضیلت دیتا ہے کسی وجہ سے، کوئی کسی کو فضیلت دیتا ہے کسی کے مقام کی وجہ سے، کسی کے مرتبے کی وجہ سے، دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم ان تمام عہدوں کی، تمام کے تمام مالداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور فضیلت والی چیز تقوی ہے۔ جس انسان کے پاس تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ جس انسان کے پاس تقوی بالکل بھی نہیں ہے اس انسان کی اللہ کے ہاں ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ تقوی سب سے اہم چیز ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بات خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی اور کہا لوگو تقوی اختیار کرو، اور کہا ایھا الناس هل تدرون فی ای شہرکم انتم، کیا تم جانتے ہو تم کس مہینے میں ہو، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، وفی بلد انتم، اور کیا تم جانتے ہو تم کس شہر میں ہو، وفی ای یوم انتم، اور کیا تمہیں پتا ہے کہ دن کون سا ہے۔ تمام صحابہ کرام کو پتا تھا کہ مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، تمام صحابہ کرام کو پتا تھا کہ آج دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، لیکن ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے جب اللہ کے نبی نے سوال کیا اور کہا صحابہ کرام نے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا اے لوگو تم جانتے ہو نا کہ اس مہینے کی حرمت کتنی زیادہ ہے، اس مہینے کا خیال کرتے ہو نا، کسی کافر سے جنگ نہیں کرتے، اور کافر بھی اس مہینے کا خیال کرتے ہیں، ذوالحجہ کے مہینے میں جنگ نہیں کرتے، مسلمان بھی اس مہینے کا خیال کرتے ہیں، اس مہینے کا، اس دن کا اور اس شہر کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، لوگو
جس طرح تم یہ سمجھتے ہو نا کہ اس مہینے کی حرمت زیادہ ہے، اس دن کی حرمت زیادہ ہے، اس شہر کی حرمت زیادہ ہے، اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے آپس میں تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے کی عزت کو پامال کرے، کسی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھائے، کسی دوسرے کا خون بہائے۔ جس طرح اس مہینے کی حرمت زیادہ ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت زیادہ ہے، اس دن کی حرمت زیادہ ہے، اسی طرح تمہارے آپس میں مال بھی تم پر حرام ہے، تمہارے آپس میں عزتیں تم پر حرام ہیں، تمہاری آپس کے سارے ناحق طریقے والے مال تم پر حرام ہیں۔ ہاں اگر حق طریقے سے لیا گیا ہے تجارت سے وہ تم پر حلال ہے، اگر اسلام کا شریعت کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا، کسی کا خون بہانا، یہ ساری چیزیں تم پر حرام ہیں۔ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے اسی طرح ایک مسلمان پر عزت حرام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے سمجھائیں اور کہا کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ نہ ہو لا ترجعوا بعدی کفارا، یہ نہ ہو کہ میرے بعد تم کافر بن جاؤ۔ کافر کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنے لگو۔ یہ نہ ہو کہ تم میرے بعد کافر بن جاؤ اور تم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے کی صرف 3 وجہ ہے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ پہلی تو یہ کہ وہ کسی کو قتل کرے، اگر کسی مسلمان نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، قصاص جس کو کہتے۔ دوسری چیز، اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اور اگر کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اسلام کے اندر کہ کسی مسلمان کا خون بہایا جائے، کسی مسلمان کو قتل کیا جائے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے، اور ایک دوسرے کے خون کو ناحق طریقے سے بہانا حرام قرار دیتا ہے۔ آپ نے اس بات کو واضح انداز میں بیان کیا، پھر آپ نے فرمایا اے لوگو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آج ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ بندہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ مسلم وہ ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہو، جہاں کھڑا ہو، جہاں رہتا ہو، کوئی بھی دوسرا شخص اس سے بالکل محفوظ ہو اور اس سے بالکل بھی ڈر نہ ہو۔ مسلم وہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے، ایک تو مہاجر وہ ہے جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے اسلام کی وجہ سے۔ دوسرا مہاجر جو تمام مسلمان بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دے۔ یہ ہے اصل میں ہجرت، یہ ہے اصل میں مہاجر۔ جو انسان یہ کرتا ہے اللہ اس کو مہاجر جیسا اجر عطا فرما دے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ مجاہد اصل میں وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے تابع کر لیا ہے، اللہ کے فرما بردار کر لیا، اللہ کی اطاعت میں لگا دیا۔ ایک تو مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے کافروں سے، اس کا مقام، اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ایک ہے جہاد بن نفس، کہ انسان امن کی حالت میں رہتے ہوئے، جب جنگی حالات نہیں ہیں، امن کی حالت میں ہے، اس وقت بھی انسان جہاد کر سکتا ہے۔ اس وقت جہاد بن نفس کہلاتا ہے۔ اس وقت انسان جہاد بن نفس کرے، دل تو بڑا کرتا ہے گناہ کرنے کو لیکن چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ہے مجاہد، اس کو سارے مواقع میسر تھے، مہلت تھی اس کے پاس، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، اس کے پاس وقت بھی تھا، مہلت بھی تھی،
اس کے پاس سارے اسباب اور وسائل موجود تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل مجاہد یہ ہے اور اصل جہاد یہ ہے جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور آپ نے فرمایا ان کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، اے لوگو تمہاری جاہلیت کے سارے رسم و رواج آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، سارے کے سارے میں ختم کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی بھی جاہلیت کا رسم و رواج نہیں اپنایا جائے، جاہلیت کے رسم و رواج ختم، کوئی بھی نہیں بنایا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ عورتوں کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، بڑے حقوق دیے ہیں، یہ دیکھ لیں خطبہ حجۃ الوداع ہے، نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ حج ہے، اور اس میں بھی آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اسلوب اسلام نے سکھائے۔ اگر آج بھی کوئی عورت اٹھ کے یہ کہے کہ مجھے حقوق اسلام نے نہیں دیے، میں اپنے حقوق لینا چاہتی ہوں، اللہ کی قسم وہ حقوق کے نام پر بغیرتی تو ہو سکتی ہے، اصل حقوق وہی ہیں جو اسلام نے عورتوں کو دے دیے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا؟ کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا، اس عورت کو پورے سال کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، پورے سال کے لیے، جس کا خامد فوت ہو گیا ہے وہ پورے سال کے لیے ایک کمرے میں بند کر دی گئی، اور اس پورے سال میں وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، غسل نہیں کر سکتی، اس کو کھانا پینا بھی ادھر دیا جائے گا اور وہ اپنا پیشاب پخانہ بھی ادھر ہی کرے گی، غسل نہیں کرے گی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت عورتوں کا یہ حال تھا کہ جب وہ سال پورا ہونے کے قریب ہوتا تو کوئی جانور بھی اگر اس عورت کے پاس جاتا تو مر جاتا، اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کی اسمیل کی وجہ سے۔ یہ حالت عورتوں کی تھی اسلام سے پہلے، بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرتا تو اس کو رشتہ دار، محلے والے، عزیز و اقارب تانے دے دے کے مار دیتے۔ یہ حالت اسلام میں، اسلام سے پہلے عورتوں کی تھی۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو مقام دیا، عورت کو حقوق دیے، اور کہا کہ اگر تم باپ ہو تو بیٹی کا خیال کرو، اگر تم باپ ہو تو بیٹی کا خیال کرو، خامند ہو تو بیوی کا خیال کرو، بھائی ہو تو بہن کا خیال کرو، اور اگر تم بیٹے ہو تو اپنی ماں کا خیال کرو۔ کون سی عورت کی ایسی حالت ہے جس میں اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی؟ عورت کا مقام، مرتبہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اسلام سے ہٹ کر اللہ کی قسم عورت ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی، وہ بغیرتی تو ہے لیکن حقوق نہیں ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی عورت عزت نہیں پا سکتی۔ اگر عزت ہے، بلندی ہے تو وہ صرف اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ کسی بھی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کہا لوگوں فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پھر آپ نے عورتوں کو بھی سمجھایا کہ اے خواتین یہ بات ذہن میں رکھ لو، خاوند کی خدمت کرنا اور خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بات تمہارے لیے بہت بڑی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا لا تشرکوا باللہ شیئا، لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا تسرقوا، چوری بھی کبھی نہ کرنا، ولا تزنوا، کبھی زنا نہ کرنا، ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، کہ آج کے بعد یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہر مسلمان کے لیے اپنانا بہت ضروری ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر اسلام میں انسان داخل نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں ختم نبوت نہیں ہے۔ وہ چاہے نمازیں پڑھتا رہے، چاہے روزے رکھتا رہے، چاہے کلمہ کیوں نہ پڑھتا رہے، لیکن اگر ختم نبوت نہیں ہے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، نبی علیہ السلام کو اس کا رسول ماننا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بندہ اسلام میں داخل نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی کا برتاؤ نہیں ہوگا۔ حکومتی لیول پر یہ قانون تو بننا چاہیے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو بندہ اسلام کو چھوڑ دے وہ بندہ مرتد کہلاتا ہے اور اس کو اسلام میں قتل کر دیا جائے گا۔ اسلام نے یہ قانون رکھا ہے۔ اور یہ جو قادیانی ہے یہ صرف کافر نہیں ہے، مرتد ہے، کیونکہ جو کافر ہوتا ہے اس کے اسلام میں حقوق ہیں، اقلیتوں کے حقوق، لیکن جو مرتد ہے اللہ کی قسم اس کا ایک بھی حق اسلام میں نہیں ہے، مرتد کے حقوق اسلام میں نہیں ہیں۔ یہ پہلے لوگ مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے مسلمان تھا، اس نے بعد میں اسلام کو چھوڑ کے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ مرتد کہلانے چاہیے اور ان کے اسلام میں ذرے برابر بھی حقوق نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری خطبہ حج میں بھی بیان فرمایا اور کہا کہ لوگو یہ بات ذہن میں رکھ لو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے۔ ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنا، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھنا، وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنا، وحجوا بیتکم، بیت اللہ کا حج کرنا، وادوا زکاتکم، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، طیبۃ بہا انفسکم، اور اپنے دل کی رضامندی سے خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا، خوشی سے۔ یہ نہیں ہے کہ یار مجبوری ہے اب تو دینی پڑے گی۔ ہمارے ہاں بعض بھائی کیا کرتے ہیں، جب زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر اچانک ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار اب یہ بھی چیز زکوٰۃ میں دینی پڑے گی، یہ بھی دینی پڑے گی، او ہو اتنے پیسے بن گئے۔ یہ چیز ذہن میں آ کے اب وہ ظاہری بات ہے کہ سامنے مولوی صاحب ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے سامنے مجبوری میں کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی لے لیں، لیکن دل سے اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا زکوٰۃ دینے۔ زکوٰۃ اصل میں اسی کی اہمیت ہے، اسی کی فضیلت ہے جو انسان اپنے دل کی خوشی سے اپنے رب کے لیے ادا کرتا ہے۔ ادو زکاتکم طیبۃ بہا انفسکم، اپنے نفسوں کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھو جب تم یہ سارے کام کر لو گے تدخلوا الجنۃ ربکم، یہ بات ذہن میں رکھو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ یہ ضمانت کس کی ہے؟ 2 جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے۔ خطبہ حج کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک بات ہر انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بہترین جو ہے وہ چیز ہے اور بہترین اسلوب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جو بندہ ایسا ہے کہ جس کو ہر وقت آخرت کی فکر رہتی، ہر وقت اس کا غم، اس کی خوشی، ہمیشہ ہر وقت میں اس کے دل میں آخرت آخرت آخرت، قیامت کا دن، اللہ کی یاد، اللہ کی رضا و خوشنودی، ہمیشہ آخرت رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ جمع اللہ الشمل وجعل غناہ بین عینیہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ اس کے سارے دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ خود ہی حل کر دیتا۔
دوسرا مسئلہ جو کہ آج کل ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری کی ساری دنیا کے مال سے غنی کر دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے دنیا عطا کرے گا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آئے گی اور وہ بندہ شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، یعنی وہ آگے آگے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے، دنیا کا مال اس کا پیچھا کرے گا، دنیا کا مال اس کے پاس کثرت سے آ جائے گا، اور وہ انسان دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا جس انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی ہے۔ لیکن جو انسان ومن کانت الدنیا ہمہ، جس کی 24 گھنٹے ایک ہی فکر ہوتی ہے، دنیا 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 دنیا، دنیا کا مال، دنیا کا مال، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، کوئی موقع میں جانے نہ دوں، جس کی 24 گھنٹے فکر دنیا کے مال پہ رہتی ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرق علیہ شملہ، اس کے سارے معاملات اللہ بکھیر دے گا، کوئی معاملہ اس کا حل نہیں ہوگا۔ ایک ختم ہوا دوسرا آ گیا، دوسرا ختم ہوا تیسرا معاملہ شروع ہو گیا، تیسرا ختم ہوا چوتھا ہو گیا، یہ سارے کے سارے معاملات میں پڑا رہے گا، کبھی بھی دنیا کے معاملات میں مصیبتوں سے نجات نہیں پا سکے گا۔ اور دوسرا اس پر اللہ تعالیٰ کیا عذاب نازل کرے گا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ فقر کو نازل کر دے گا، ہمیشہ فقیر فقیر فقر فقر ہی رہے گا، ہمیشہ یہ کہے گا یار پوری نہیں ہوتی، یار اتنے پیسے آتے ہیں پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں، اس کے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوں گے اور وہ فقر سے کبھی بھی بچ نہیں سکے گا۔ اور وَلَمْ يَأْتِهِ بِالدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور یہ بات تو ذہن میں رکھو کہ انسان جتنی مرضی کوشش کرتا رہے اس کو دنیا کا مال ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی انسان ابھی پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں صرف 4 ماہ کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو لکھ دیتے ہیں، جتنا اس کو رزق ملنا ہوتا ہے پوری زندگی میں وہ سارے کا سارا لکھا جاتا ہے۔ اب پوری زندگی میں وہ جتنا بھی اس کو رزق ملے گا وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، چاہے وہ اپنی دنیا کے معاملات میں کوشش کرے یا نہ کرے۔ ایک ہے انسان وسائل اختیار کرے، اسباب، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کہا ہے کہ تم وابتغوا من فضل اللہ، کاروبار کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن انسان کی 24 گھنٹے کی فکر ہی یہ پڑ جائے کہ میری دنیا نہ چلی جائے، دنیا کا مال نہ چلا جائے۔ اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بہت ہیں۔ سب سے بڑی مثال، کسی بھی انسان کو کہا جائے کہ یار جمعہ پڑھنے نہیں آتے یا جمعے میں ٹائم سے نہیں آتے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ اور مجبوری یہی ہوتی ہے کہ قاری صاحب وہ میرے دفتر سے چھٹی لیٹ ہوتی ہے، بچوں کو سکول سے لینے جانا ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، کاروبار میں وہ گاہک آ گیا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 1000 وجہ اور 1000 بہانے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جب اللہ کے دین کی باری آتی۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسجد میں درس ہو، مسجد میں جمعہ ہو، مسجد میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس ہو اور یہ دکان سے لیٹ ہو جائے، کبھی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ جمعے میں تھوڑا سا وقت بھی اوپر ہو جائے تو اس کو فکر پڑ جاتی، لیکن جب جمعے کا ٹائم شروع ہو تب اس کو فکر نہیں ہے کہ یار جمعے کا ٹائم گزر ہی جا رہا ہے، میں تو جلدی جلدی جانا چاہتا تھا، میں کیوں نہیں گیا؟ دل ہی دل میں اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے، اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے فقر کو ڈال دیتا ہے اور وہ دنیا کے معاملات نہیں پڑا رہے گا، کبھی بھی اس کے مصائب اور مشکلیں حل نہیں ہوں۔ لیکن جو انسان دنیا چھوڑ کے، دنیا کی فکر ختم کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے دنیا کے سارے معاملات بھی پورے ہوں گے، دنیا میں سکون بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت بھی اس کو عطا فرما دے گا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے اور اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے آخری بات آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے لوگو جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ آج جو باتیں سنی ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنی، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔
تمہیں چاہیے کہ آج جو باتیں سنی ہیں وہ آگے پہنچائیں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پھر آگے پہنچا دیتا ہے. اس کے لیے دعا میرے نبی کی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. اس لیے ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. جو بھی قرآن کی آیت سنیں یا حدیث سنیں اس کو آگے بیان کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک جوہری دواخانہ کی جانب سے سلامت پورہ میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے 14-15 جون یعنی بروز ہفتہ اور اتوار. ٹائم صبح 10 بجے سے دوپہر 4 بجے تک ہے. تھراپی کے ذریعے صرف 10 سے 15 منٹ میں درج ذیل بیماریوں کا مفت علاج کروائیں. فالج، کمر درد، مہروں میں خلا اور گھٹنوں کا درد، درج ذیل جتنے بھی بیماریاں وہ آپ بھائی سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تمام احباب اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ جا کے اپنا چیک اپ کروا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مقام انہوں نے لکھا ہوا ہے محلہ عیدگاہ، اٹلس سکول، پائپ فیکٹری والی گلی، سلامت پورہ، لاہور. دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے. اور مسجد کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اے سی چل رہے ہیں اور بڑا مطلب سکون والا ماحول ہے. یہ اگر یہ ہمیں میسر ہے تو ہمیں چاہیے کہ مسجد سے تعاون کریں. باہر اتنی گرمی ہے، اگر ہم آرام اور سکون کے ساتھ جمعہ ادا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا بل بھی آتا ہے، اس کے اخراجات ہیں، مسائل ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کے ساتھ تعاون کریں، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.